یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اور جنا بنے گی محبان چار یار کی خبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ یوم منانے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور ان کی کیا شان ہے تو یہ حقیر کیا بیان کر سکتا ہے۔ میں حصول برکت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ ان کے بھی جب آپ کی 6 مہینے کی عمر تھی تب فرمایا کہ یہ بچہ ولی ہے ولی ہے ولی ہے۔ تو ہم اس سچے کا دن اور اس سچے کی یاد منانے یہاں پر آئے ہیں جو صرف سچے ہی نہیں ہیں بلکہ سچوں کے سردار سبحان اللہ۔ اور ان کی یاد منانے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، جو راہ انہوں نے دکھائی جو پسند فرمائی ہمارے لیے ہم اس پر چلیں، یہی فائدہ ہے اس کے منانے کا۔ اور ہم کو حکم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اے ایمان والوں سچوں کے ساتھ بے شک، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاتا۔ تو سچے کون ہیں؟ متقی کون ہیں؟ تو متقی الحمدللہ وہ اہل سنت والجماعت ہیں، مومنین کی شان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے ہی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، ہدایت ہے کس کے لیے؟ ہدی للمتقین، متقین۔ اور متقیوں کی کیا پہچان بتائی؟ متقیوں کی پہچان بتائی یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کا انکار کرنے والا مومن نہیں ہے۔ غیب کا انکار جو یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو غیب کی خبر نہیں، وہ دیوار کے پیچھے کا علم ان کو نہیں معلوم، یہ اس کی شان نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کی شان ہے، مسلک اعلیٰ حضرت والوں کی شان ہے۔ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ کس کی شان ہے؟ اور اللہ کے رسول بدبی یہ تو غیب جانتے ہی ہیں، ان کے بتائے سے اور ان کے صدقے سے تمام اولیاء کرام غیب پر مطلع ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں، اور ان کے صدقہ و طفیل میں عامۃ المومنین بھی غیب جانتے ہیں۔ علامہ شہاب الدین صفاجی وہ فرماتے ہیں وما کلفنا اللہ ایمانا بالغیب حتی فتح لنا باب غیبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بھیجا، ان کو معجزات دیے اور ان کو غیب کی خبر دی، ان کو علم دیا، لیکن ہم کو جب تک اس کا مکلف نہیں بنایا، ہم کو جب تک ایمان لانے کا حکم نہیں ہوا، جب تک کہ ہم پر غیب کے دروازے نہیں کھول دیے۔ تو یہ ہے۔ اور متقیوں کی پہچان کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، وہ نمازیں قائم رکھتے ہیں۔ تو دوسروں کی نماز پہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بہت سجدے کرتے ہیں، ارے اگلی سے زیادہ سجدہ کسی نے نہیں کیا۔ لیکن مومن کی پہچان ہے نماز۔ تو نماز کس کی ہے؟ اس کی نماز نہیں ہے کہ نبی کا خیال آ جائے تو وہ کسی بیل اور مجنون کے خیال سے بدتر ہے، نماز اس کی نہیں ہے۔ نماز کس کی ہے؟ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی بارگاہ میں وصول کا طریقہ بتا رہا ہے، اور جب بندوں کی زبان سے یہ دعا یہ ہوئی تو اس میں کیا ہوا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد چاہیں اور تجھی کو پوجیں۔ تو یہاں پر نعبد جو ہے یہ جمع کا صیغہ،
جمع کے صیغے سے، تو اکیلے کوئی پڑھے گا تو یہ بتاؤ کہ اکیلے پڑھے گا تو کیا عابدو کر سکتا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، اگر عابدو وہ پڑھے گا تو نماز تو چھوڑ دیجئے، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو پتا چلا کہ ہماری نماز ہمیں پتا نہیں وہ قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہاں ہم جب ان سچوں کا، صالحین کا اور ان سچوں کا دامن تھام کر اور ان کا خیال کر کے جب نماز پڑھیں گے، جب محمد رسول اللہ کا خیال دماغ میں ہوگا اور جب صحابہ تابعین کا دماغ میں خیال ہوگا اور جب ان کو ساتھ میں لیں گے تو ہمارے سجدے بھی مقبول ہیں، ہماری عبادت بھی مقبول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور اسد میاں صاحب، حضور اسد میاں صاحب، نعرہ تکبیر۔ اور پھر ہم کو راستہ بتایا، کون سا راستہ، سچوں کا راستہ کون سا ہے؟ تو وہ بتایا وہ کون سا راستہ ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جو ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں جس کا مانگنا اور جس پر استقامت اور ثبات مانگنا ہر مسلمان پر واجب فرما دیا۔ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ یہ سیدھا راستہ یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ کس کا راستہ ہے سیدھا؟ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ یزید کا راستہ نہیں ہے، یہ شمر کا راستہ نہیں ہے، اور جو مغضوبین ہیں جن پر غضب ہوا اللہ کا، یہ ان کا راستہ نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ایک ہے، وہابی سنی سب کو ملا لو، سب ایک کر لو، یہ راستہ ان کا نہیں ہے۔ کس کا راستہ سیدھا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ کا راستہ ہے، اور وہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، وہ ابوبکر صدیق کا راستہ ہے، وہ حضرت عمر فاروق کا راستہ ہے، اور ان کے صدقہ و طفیل میں غوث اعظم کا راستہ، وہ ہے سیدھا راستہ، اور خواجہ اعظم کا راستہ وہ ہے سیدھا راستہ، اور ایسے چلے آؤ سیدھے تو یہاں چلے آؤ تو اعلیٰ حضرت کا راستہ وہ ہے سیدھا راستہ، حضور مفتی اعظم ہند کا راستہ تو یہ ہے سیدھا راستہ، جن پر اللہ کا انعام ہوا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہماری دی ہوئی روزی میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ 12ویں والے ہیں، 11ویں والے ہیں، خواجہ کی چھٹی والے ہیں، یہ یوم منانے والے ہیں، وہ ہیں، یہ ہے متقی۔ اعلیٰ حضرت کا شعر مجھے اس پہ یاد آ رہا ہے، یہ کس کا راستہ؟ تو سنو اعلیٰ حضرت کا شعر، اور اس سے ہی سنو، انہی سے سنو، انہی کی زبانی۔ کیا فرماتے ہیں؟ ذکر خدا ان سے جدا جو چاہو نزدیوں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نزدیوں، واللہ وہ ذکر حق نہیں کنجی سفر کی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ جو ممنوعات ہیں ان سے آدمی بچے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا متقی وہ ہے جو شرک کبائر اور فوائد سے بچے، اور بعض نے فرمایا کہ تقویٰ وہ ہے کہ اللہ تجھ کو، بندے کو ایسی جگہ نہ پائے جہاں سے منع فرمایا ہے۔ اور علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں اتقوا اللہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اتقوا اللہ فی مخالفت امر رسول، اللہ سے ڈرو رسول کے حکم کی مخالفت میں۔ تو پتہ چلا کہ کیا اتقوا اللہ تقویٰ کیا ہے؟ وہ تقویٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی پیروی کرنا ہے، ان کی تعظیم و توقیر دل سے جاننا، دل سے کرنا، یہی ہے تقویٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب آئیں گے اور آپ جب دیکھیں کہ حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی پر جب نظر ڈالیں گے تو دیکھیں گے کہ شریعت کو مقدم رکھتے تھے ہر حال میں، ان کی صبح مساء سفر حضر جلوت و خلوت سب میں شریعت کو مقدم رکھتے، اور ان کا قول فعل اٹھنا بیٹھنا چلنا سب کچھ شریعت کے مطابق، یہاں تک کہ جس نے ان کو دیکھا، ان کو وضو کرتے دیکھا تو اس کو وضو کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا، جس نے نماز پڑھتے دیکھا تو نماز پڑھنے کا اس کو سلیقہ حاصل ہو گیا۔ والد گرامی جو اعلیٰ حضرت کے علوم کے وارث ہیں وہ فرماتے ہیں متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تقوی میں جب سب کچھ آ گیا، اللہ سے ڈرنے میں
کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنا، یعنی رسول کے حکم کی مخالفت نہ ہو، جو کچھ رسول دیں وہ لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول دیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔ تو جب شریعت کا یہ سب احکام سب آ گئے، اللہ سے ڈرنے میں جب سب کچھ آ گیا تو پھر کیا فرمانے کی ضرورت تھی؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ جب تقوی میں سب کچھ آ گیا تو اس کی کیا ضرورت تھی کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ضرورت سے پاک ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اس نے ہماری اور تمہاری، ہم بندوں کی ضرورت کا انتظام فرما دیا کہ سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ اور پھر سچے ضرورت کا آج اس زمانے میں جتنے سچے ہیں اور قیامت تک جتنے سچے ہوں گے، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ہر سچے کے ساتھ میں ہو جائیں؟ یہ ممکن ہے؟ سرکار آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک جتنے سچے ہوں گے سب کے ساتھ میں ہو جاؤ، کیا یہ ممکن ہے؟ لیکن اللہ تو فرما رہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس کی طاقت نہ ہو، اس کی طاقت بھر تکلیف دیتا ہے، طاقت سے زیادہ تکلیف بندے کو نہیں پہنچاتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہاں یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ تو کیا معاملہ ہے؟ حکم کی دو قسمیں ہیں، ایک تکوینی اور ایک تشریعی۔ ہم مکلف ہیں تشریعی کے، ہم نے حضور مفتی اعظم ہند کا دامن تھام لیا، ان کی ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کے ہاتھ پر بک گئے۔ اب دیکھو کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ میں، سچوں کی جماعت میں ہم کو کھڑا کر دیا کہ اعلیٰ حضرت ہمارے ساتھ میں، حجت الاسلام کا دامن ہمارے ہاتھ میں، مہاراڑا کے بزرگوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں، کالپی کے بزرگوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں، بلگرام کے بزرگوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں، مفتی اعظم کا دامن تھاما تو غوث اعظم کا دامن ہمارے ہاتھ میں، اور تمام خلفائے راشدین، مہدیین، تابعین، صحابہ، اور یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن ہم کو مل گیا۔ اور جب ان کا دامن ہاتھ میں آ گیا تو ہم اللہ تک رسائی ہو گئی۔ یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ تو میں یہاں پر اس اسٹیج سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سچوں کے، اور سچوں کا معاملہ ایسا ہے کہ سچوں کے جو ساتھ میں ہوتا ہے تو انسان ہے۔ جانوروں کا عالم بھی یہ ہوتا ہے کہ بلم باعور تھا ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، مستجاب الدعوات تھا، وہ اس نے بد دعا کری حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو کیا ہوا نتیجہ کہ کل قیامت کے دن اصحاب کیف کا وہ کتا سچوں کے ساتھ میں، سچوں کی معیت ہے۔ یہ دیکھو کہ کیا ہوتا ہے سچوں کا ساتھ، کہ وہ کتا جو ہے کل بلم باعور کی شکل میں جنت میں داخل ہوگا، اور یہ بلم باعور اس کتے کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ ہے سچوں سے بغض رکھنے والا، اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اور سچوں سے جو محبت رکھتے ہیں، جو پیار کرتے ہیں اور سچوں کی یاد مناتے ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ یہاں بھی فلاح ہے اور وہاں بھی فلاح ہے۔ اور سچ کے مراتب اور سچوں کا ساتھ میں رہنا، یہ کیا اس کے مراتب ہوتے ہیں؟ میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رویا ان واحدا جاء الى النبي وقال انی رجل اريد ان اؤمن بك الا انی احب الخمر والزنا والسرقه والكذب والناس يقولون انك تحرم هذه الاشياء ولا طاقه لي على تركها باثرها فان قنعت مني بترك واحد منها آمنت بك فقال عليه السلام اترك الكذب فقبل ذلك ثم أسلم فلما خرج من عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعرضوا عليه الخمر قال إن شربت وسألني الرسول عن شربها وكذبت فقد نقضت العهد وإن صدقت فأقام الحد علي فعرضوا ثم عرضوا عليه الزنا فجاء ذلك القاتل۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں
آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن میں جوا، شراب، چوری اور زنا کو قریب رکھتا ہوں، اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر آپ ایک پر قناعت کر لیں، میں سب کو نہیں چھوڑ سکتا، کسی ایک کو چھوڑ سکتا ہوں، اگر آپ ایک پر قناعت کر لیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ سرکار نے فرمایا جھوٹ کو چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو۔ اس نے قبول کیا، اسلام لایا، وہاں سے چلا، اب اس کے اوپر شراب پیش ہوئی تو اس نے سوچا کہ اگر میں پی لوں شراب کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پینے کے بارے میں مجھ سے سوال کیا اور میں نے جھوٹ بولا تو میں نے عہد کو توڑ دیا، جو وعدہ کیا ہے وہ توڑ دیا، اور اگر میں اقرار کرتا ہوں تو میرے اوپر حد لگے گی۔ اسی طرح سے اس کے اوپر زنا پیش ہوئی تو پھر یہی بات دل میں گزری، قذف سرقہ، ایسے ہی سرقہ میں اس کے ہوا، پھر وہ سرکار کی بارگاہ میں واپس آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے کیا ہی اچھا حکم دیا، کیا بات کرنے کا حکم دیا آپ نے، کہ آپ نے جو مجھے جھوٹ سے منع فرما دیا، جھوٹ سے روک دیا، تو ایسا ہو گیا کہ گناہوں کے دروازے آپ نے سارے گناہوں کے دروازے جو ہیں مجھ پر بند کر دیے، اور اس نے سب سے ہر گناہ سے توبہ کر دی۔ تو یہ ہے جھوٹ، اور ہم نے تو وعدہ بھی کیا ہے، جھوٹ، بدی، غیبت، یہ حضور مفتی اعظم ہند کے ہاتھ پر وعدہ کیا ہے۔ تو آج ہم یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہمیں جو ہے جھوٹ کو چھوڑ دینا ہے اور بد مذہب کی صحبت، اس سے دور رہنا ہے، یہی راستہ ہے، ورنہ یاد منانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاد منانے کا سچا فائدہ تب ہے جب ہم ان کے راستے پر چلیں۔ واخر دعوانا